تو آج ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ ایک شادی کے آپ سمجھے اگلے ہی دن سے شروع ہوتی ہے۔ جی بظاہر تو سب ٹھیک ہے، خوشی کا ماحول ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ دو طوفان پنپ رہے ہیں۔ بالکل، اور دونوں ایک ہی وقت میں۔ ہاں، ایک گھر میں جہاں نئی نویلی دلہن گئی ہے وہاں ایک ناشتے پر ہنگامہ برپا ہے، اور دوسرے گھر میں جہاں سے وہ دلہن آئی ہے وہاں اس کے والدین ہی غائب ہو گئے ہیں۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں واقعات جو بظاہر الگ الگ لگتے ہیں اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا؟ جی، ہمارے پاس جو یہ مکالمے ہیں نا، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سماجی دباؤ، دکھاوا اور وہ جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں وہ ان خاندانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان مکالموں کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خوشی کے اس موقع پر یہ ڈرامائی صورتحال کیسے پیدا ہوئی اور یہ ہمیں ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے چونکا دینے والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ عالیہ، جو ابھی کل ہی دلہن بنی ہے، اس کے والدین مسرت اور عدنان شادی کی اگلی صبح ہی غائب ہیں۔ کوئی فون نہیں، کوئی پیغام نہیں، کچھ بھی نہیں، بس گھر خالی۔ اور یہ کوئی عام گمشدگی بھی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب خاندان والے پریشان ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل ہی پلٹ جاتی ہے۔ کیا نظر آتا ہے اس میں؟ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، سامان کے ساتھ، پچھلے دروازے سے نکل کر۔ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، ایک فرار۔ جی بالکل، ایک فرار۔ اور وہ بھی شادی کے فوراً بعد۔ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے اگلے ہی دن ایسا کیوں کریں گے؟ یہی تو سوال ہے، اور خاندان کا رد عمل بھی بڑا دلچسپ ہے، خاص طور پر الفت کا۔ ہاں، وہ فوراً الزام مسرت پر ڈال دیتی ہے، کہتی ہے مسرت بہکا کر لے گئی ہوگی عدنان کو۔ اس ایک جملے سے خاندان کے اندر کی جو کشیدگی ہے نا، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس الزام تراشی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شاید مسرت اس خاندانی نظام میں خوش نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ خود کو ایک ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی جس سے نکلنے کا اسے یہی ایک راستہ نظر آیا۔ لیکن اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اس دوسرے طوفان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اسی وقت عالیہ کے سسرال میں چل رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ دونوں واقعات کی جڑیں ایک ہی جگہ ہیں، توقعات کا بوجھ۔ ہاں، یہ ناشتے والا بحران سننے میں یہ بہت معمولی بات لگتی ہے کہ دلہن کے میکے سے ناشتہ نہیں آیا، لیکن جس طرح کا ماحول وہاں بنا ہوا ہے لگتا ہے جیسے کوئی قومی سانحہ ہو گیا ہو۔ عالیہ کی ساس کے تانے تو سننے لائق ہیں۔ وہ کہتی ہیں، کیا بیٹی کو رخصت کر کے دنیا سے ہی کوچ کر گئی ہے کیا؟ یہ صرف ایک تانا نہیں ہے، یہ طاقت کا اظہار ہے۔ اچھا؟ یہاں ناشتہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی امتحان ہے۔ یہ اس بات کا پیمانہ ہے کہ دلہن کا خاندان کتنا عزت دار ہے اور وہ اپنی بیٹی کے سسرال کی کتنی خدمت کر سکتا ہے۔ تو ناشتے میں تاخیر کو وہ ذاتی توہین سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، روایت کی خلاف ورزی، اور اس پورے امتحان کا مرکز بیچاری عالیہ بنی ہوئی ہے۔ اور وہ کتنی بے بس ہے، وہ پریشانی میں اپنے گھر فون کر کے کہہ رہی ہے خدا کے لیے کسی کو بھجوا دیں۔ وہ دو خاندانوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح کھڑی ہے، اور جب دونوں طرف سے کھینچا تانی ہوتی ہے تو سارا دباؤ اسی پل پر آتا ہے۔ مجھے اس کے بھائی علی کی بات بہت اہم لگی۔ جب وہ اپنی پریشان بہن کو تسلی دے رہا ہے تو وہ ایک بہت گہری بات کہتا ہے جہیز خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ اس پورے ڈرامے کا مرکزی خیال ہے نا؟ علی دیکھ رہا ہے کہ کیسے ایک ناشتے جیسی چھوٹی سی بات پر اس کی بہن کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، آج ناشتہ ہے، کل کوئی اور فرمائش ہوگی۔ صحیح۔ یہ رسم و رواج دراصل جہیز اور لین دین کے نظام کا ہی ایک حصہ ہیں، جہاں لڑکی کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والے سامان اور اس کے خاندان کی طرف سے ملنے والی خدمت کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ جی، جب ناشتہ آخرکار پہنچتا ہے تو وہ کوئی معمولی ناشتہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک کردار کہتا ہے، یہ خالی ناشتہ نہیں ہے، پورے مہینے کا راشن بھیج دیا انہوں نے۔ یہ تو وہ حساب ہے کہ اگر کوئی آپ سے پانی مانگے اور آپ اس پر فائر بریگیڈ کی گاڑی بھیج دیں۔ بالکل، طاقت کا مظاہرہ تو ہے لیکن تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ دراصل دلہن کے خاندان کی طرف سے ایک جوابی چال ہے۔ اچھا؟ جب ان پر دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے اتنا کچھ بھیج دیا کہ سسرال والوں کی بولتی بند ہو جائے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ تم ہمیں کم مت سمجھو، تم نے ایک چیز مانگی، ہم 10 بھیج سکتے ہیں۔
تو یہ رشتہ داری نہیں بلکہ ایک مقابلہ چل رہا ہے، جی، جہاں دونوں خاندان اپنی سماجی حیثیت اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور سسرال والوں کا رد عمل تو اس سے بھی زیادہ کمال ہے۔ وہی لوگ جو چند منٹ پہلے عزت اور روایت کا رونا رو رہے تھے، اب کھانے کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بالکل، کوئی کہہ رہا ہے ایسا ناشتہ بنس روڈ پر بھی نہیں ملے گا، یعنی اصولوں کی بات صرف تب تک ہے جب تک آپ کا اپنا فائدہ نہ ہو۔ یہ منافقت کی بہترین مثال ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لمحے میں بے عزتی محسوس ہو رہی ہے اور دوسرے ہی لمحے حلوہ پوری زیادہ مزیدار لگنے لگی۔ ان کی ناراضگی کسی اصول یا روایت کی پامالی پر نہیں تھی، بلکہ ان کی انا کی تسکین نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہیں اپنی توقع سے کئی گنا زیادہ ملا، ان کی ساری شکایتیں تعریفوں میں بدل گئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان رشتوں کی بنیاد احترام پر کم اور لین دین اور مادیت پرستی پر زیادہ ہے۔ اس میں ایک اور بھی طنز چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ اس بات کا برا مانتے ہیں کہ ناشتہ کسی گھر کے فرد کے بجائے ایک رائڈر کے ہاتھ بھجوایا گیا۔ ہاں، جسے وہ منہ پر تھپڑ مارنے کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ روایت کی پاسداری کا شور مچا رہے ہیں کہ کوئی بڑا کیوں نہیں آیا، لیکن دوسرے ہی طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامان کتنا شاندار اور زیادہ ہے تو وہ اس بے عزتی کو فوراً بھول جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے عزت کا معیار کتنا سطحی ہے۔ وہ صرف دکھاوے کی عزت چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر دلہن کا بھائی خود ایک معمولی ناشتہ لے کر آتا تو شاید وہ پھر بھی خوش نہ ہوتے، لیکن جب ایک رائڈر اتنا شاہانہ سامان لے کر آیا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ تو وہ ناشتے کے پیچھے چھپی دولت سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جی، دولت اور حیثیت سے، نہ کہ اس جذبے سے جس کے ساتھ وہ لایا گیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ رشتے پائیدار ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد ہی اتنی کھوکھلی ہو؟ تو ناشتے کی بھرمار نے وقتی طور پر تو سسرال والوں کو خوش کر گیا، لیکن جب عالیہ کے گھر پر فون کیا گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو وہاں ایک بالکل ہی مختلف اور کہیں زیادہ سنگین طوفان اٹھ چکا تھا۔ یعنی والدین کا غائب ہونا۔ اب ان دونوں واقعات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ والدین کا غائب ہونا اور ناشتے کا یہ پورا ڈرامہ آپس میں جڑا ہو؟ میرے خیال میں یہ نہ صرف جڑا ہوا ہے بلکہ والدین کا فرار اسی سماجی دباؤ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، مسرت اور عدنان نے اپنی بیٹی کی شادی پر کتنا خرچ کیا ہوگا، جہیز دیا ہوگا، اور اب شادی کے اگلے ہی دن سے نئی فرمائشیں اور توقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اور اس فرار کے پیچھے مالی مجبوری کا عنصر بھی بہت واضح ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے پہلے ہی اپنی ساری رقم دبئی کے ایک بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تھی۔ مطلب یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی جس کی تیاری وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ شاید شادی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ بالکل، اور اس میں ایک اور پرت بھی ہے۔ شروع کے مکالموں میں ایک چوری کی منصوبہ بندی کا بھی ذکر ہے کہ زیورات اٹھائے اور یہ فائل اٹھائی تاکہ شک ہم پر نہ جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف سماجی دباؤ سے بھاگ رہے تھے بلکہ شاید شدید مالی بحران کا بھی شکار تھے۔ ہو سکتا ان پر قرض ہو یا کوئی اور مجبوری جس کی وجہ سے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالیہ کی شادی کی ساری شان و شوکت، یہ مہنگے جہیز، یہ شاہانہ ناشتے، یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے ایک خاندان ٹوٹ رہا تھا، دیوالیہ ہو رہا تھا اور ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ تصویر ہے۔ اور یہی ان مکالموں کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جو کچھ ہمیں خاندانی تقریبات میں نظر آتا ہے وہ اکثر حقیقت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ مسکراہٹوں اور رسموں کے پیچھے گہری مالی پریشانیاں، طاقت کی کشمکش اور ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جن کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ عالیہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جس گھر کو وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی اس کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اگر ہم مسرت کے کردار پر تھوڑا اور غور کریں تو الفت کا الزام کہ مسرت بہکا کر لے گئی ہوگی اسے ایک ولن کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ولن نہیں بلکہ ایک ایسی عورت ہو جو اس پورے نظام سے تنگ آ چکی تھی؟ ایک ایسی ماں جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری پوری کی اور پھر سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب مجھے اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔
یہ ایک بہت اہم اور متبادل زاویہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے قربان کر دے۔ اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ خود کیا چاہتی ہے۔ شاید مسرت کا یہ قدم اس خاموش بغاوت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنی سماجی ذمہ داری پوری کر دی اور اب وہ اس نظام سے آزاد ہونا چاہتی ہے جو شاید اسے سالوں سے گھٹن کا احساس دلا رہا تھا۔ تو اس کا فرار صرف مالی مجبوری نہیں بلکہ ذاتی آزادی کی تلاش بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو ہے، عالیہ ایک نظام میں داخل ہو رہی ہے اور اس کی ماں اسی نظام سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تضاد ہے نا؟ ایک طرف عالیہ پر سسرال کی توقعات پوری کرنے کا بوجھ ہے اور دوسری طرف اس کی ماں ان تمام توقعات کو پیچھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اور اس نے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا بحران کھڑا کر دیا ہے۔ عالیہ کا کیا بنے گا؟ ہاں، جب اس کے سسرال کو پتہ چلے گا کہ اس کے والدین ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو اس کی عزت اور حیثیت کا کیا ہوگا؟ اور اس کا بھائی علی جو پہلے ہی ان رسموں سے پریشان تھا اب اس نئی حقیقت کا سامنا کیسے کرے گا؟ مسرت اور عدنان نے اپنی آزادی تو حاصل کر لی لیکن اس کی قیمت ان کے بچوں کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ناشتہ صرف ایک کھانا نہیں تھا بلکہ عزت، روایت اور سماجی حیثیت کی ایک علامت بن گیا۔ بالکل۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس نے ہمیں رشتوں میں چھپی منافقت، لین دین اور طاقت کی کشمکش کو دکھا دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ایک گمشدگی جو بظاہر اچانک اور پراسرار تھی دراصل ایک طویل عرصے سے کی گئی منصوبہ بندی، گہرے مالی بحران اور شاید ذاتی گھٹن کا نتیجہ تھی۔ صحیح۔ یہ مکالمے ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ جب خاندان کا ایک اہم ستون یعنی ماں اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری پوری کرنے کے فوراً بعد سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے تو پیچھے رہ جانے والوں کا کیا بنے گا؟ عالیہ کا چھوٹا بحران تو حل ہو گیا لیکن اس کی ماں کے فرار نے سب کے لیے ایک غیر یقینی مستقبل پیدا کر دیا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خاندانوں کی چمک دمک کے پیچھے کون سے ان کہے دکھ اور کون سی خاموش بغاوتیں پنپ رہی ہوتی ہیں۔